بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ کمرہ سجا ہوا تھا، دیواروں پر گلاب کی پتیاں تھیں اور چھت پر رنگ برنگی لائٹیں جھلملا رہی تھیں، جیسے کوئی جشن ہو۔ میرے اندر ایک بے چینی سی تھی، لیکن ساتھ ساتھ دل کسی انجانے خواب میں بھی ڈوبا ہوا تھا۔ میرا باپ میرے سسر کا دوست تھا۔ جس پلازے میں سسر کی دکانیں تھیں، وہیں ساتھ میرے ابا کی بھی تھیں۔ سسر کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے دکانیں سنبھالی۔ میرے ابا کو وہ بے حد پسند تھا۔ وہ میرا رشتہ طے کر چکے تھے۔ ابا نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا، بیٹا اب وہی تمہارا سب کچھ ہے، اپنے نصیب سے لڑنا نہیں نبھانا سیکھو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کہاں جانتی تھی کہ نبھانے کے لیے دل نہیں پتھر چاہیے ہوتا ہے۔ دروازہ کھلا۔ میرے شوہر کا پہلا قدم جیسے میری سانس سے روک گیا ہو۔ ایک اجنبی وجود میری زندگی کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سفید کرتا، بکھرے بال اور ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ۔ میں نظریں جھکا گئی، دل کی دھڑکن جیسے سینہ چیر کر باہر آنا چاہتی تھی۔ اچھا تو تم نائلہ ہو؟ اس کی آواز رک رک کر نکل رہی تھی۔ جی، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر، جیسے کسی عدالت میں ہو۔ ایک لمبا کش لیا اور پھر دھواں میرے چہرے کی طرف پھینکا۔ میں پیچھے کو ہٹ گئی۔ ڈر گئی؟ وہ ہنسا، نشے میں بے پرواہ۔ یہ کیا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ میری عادت ہے، جو تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، پر یہ بدلے گی نہیں۔ شادی کر لی ہے، تم میری بیوی ہو۔ میری زندگی میں اب یہ سب سہنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ الفاظ جیسے میرے حلق میں اٹک گئے تھے۔ پہلی رات ہے، خوش تو بہت ہوں گے تمہارے ماں باپ۔ بیٹی کو امیر گھر میں بیاہ دیا۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ بس اتنا جان لو، تم یہاں عزت سے نہیں خاموشی سے رہو گی تو سکون سے رہو گی۔ میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی، پر میں نے پلکوں پر قابو رکھا۔ وہ ہنسا۔ یہ آنکھیں نم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نائلہ۔ یہاں آنسو کسی کو نرم نہیں کرتے، بس تمہیں کمزور دکھاتے ہیں۔ اس نے سگریٹ کا دوسرا کش لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ جا، لائٹ بند کر دے، نیند آ رہی ہے۔ میرے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے۔ میں نے دوپٹہ درست کیا اور اٹھ کر سوئچ بند کیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے، پھر اس کے خراٹے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میری آنکھوں سے آنسو چپکے چپکے بہنے لگے۔ میں بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ میرے اندر ایک زلزلہ آیا تھا جو سب کچھ ہلا چکا تھا۔ میری سوچ، میرے خواب، سب کچھ۔ صبح ہوئی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں اٹھی، آئینے میں دیکھا، چہرے پر مانس سا خوف، پلکیں سرخ اور دل جس سے رات بھر رو چکا ہو۔ تب دروازہ بجا اور سانس اندر آئی۔ سفید شلوار قمیض، سخت نگاہ اور ماتھے پر تیور۔ جاگ گئی؟ چلو نیچے آ، سب ناشتہ کر رہے ہیں۔ بہو بن کے آئی ہو، بیوی بننے کا خواب بعد میں دیکھنا۔ میں نے سر ہلایا، کچھ بولی نہیں۔ نیچے گئی تو سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ کسی نے مجھے خاص نظر سے نہیں دیکھا۔ ساس نے بس اتنا کہا، چائے بنانی آتی ہے نا؟ باورچی خانے میں چینی رکھی ہے، 2 چمچ سے زیادہ نہ لینا، دودھ 1 کپ کے لیے نکالنا۔ میں نے خاموشی سے سب سن لیا۔ باورچی خانے میں جا کر چولہا جلایا۔ دل کی آگ میں ہاتھ بھی جلنے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد سب اٹھے اور میں اکیلی رہ گئی۔ تب وہ آیا، میرا شوہر، دروازے پر کھڑا ہو کر بولا، چائے نہیں پلاؤں گی؟ میں نے پلکیں جھپکا کر کہا، ابھی بناتی ہوں۔ اور ہاں، میری ماں کے سامنے زیادہ زبان نہ چلانا، اور مجھے سگریٹ چھوڑنے کا مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ چلا گیا اور میں چائے بناتی رہی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میں کچھ بولتی تو ساس تانا دیتی، چپ رہتی تو شوہر الزام دیتا۔ رات ہوتی، وہ آتا، نشے میں ہوتا، مجھ سے بات کیے بغیر سو جاتا۔ میں بستر کے کنارے سہم کر لیٹ جاتی، دل میں ایک ہی دعا کرتی، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ صبح کی روشنی کمرے میں دھیرے دھیرے داخل ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر اندھیرا ویسا ہی تھا، سہاگ رات جیسی کالی سرد اور بے روح۔ آج بھی شوہر صبح جلدی اٹھ گیا تھا، نہ کچھ کہا نہ دیکھا، جیسے میں کوئی سایہ ہوں۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ کھلا اور سانس اندر آئی، ہاتھ میں چائے کا کپ اور آنکھوں میں وہی سر تاثر۔ اٹھ گئی؟ تو اب کام پر لگ جا۔ یہ گھر کسی ہوٹل کا کمرہ نہیں جہاں نوکر کام کرے اور بہو راج کرے۔ میں چپ چاپ سر ہلا کر اٹھی۔ رات کی نیند یا جو بھی وہ تھی میرے چہرے سے غائب تھی،
نیچے آئی تو باورچی خانے کے دروازے پر ساس کھڑی تھی، چابی ہاتھ میں۔ دیکھ، فریج بند ہے، تالا ہے اس پہ، تجھے جو بھی چاہیے ہوگا مجھے بتانا پڑے گا، بغیر پوچھے کچھ نہیں لے سکتی، سمجھ آئی؟ میں نے دھیرے سے کہا، جی اماں۔ وہ دروازہ کھول کر ایک چھوٹا سا تھیلا نکال لائیں جس میں پیاز اور ٹماٹر گنے ہوئے تھے۔ یہ 3 پیاز، 2 ٹماٹر، آدھا پاؤ دال، بس اتنا کافی آج کے کھانے کے لیے، ضرورت سے زیادہ نہیں ڈالنا، کھانے میں ذائقہ پیار سے آتا ہے نہ کہ سامان سے۔ ان کے الفاظ زہر کی طرح دل میں اترتے جا رہے تھے، لیکن میں بولی نہیں۔ کیا کہتی؟ میری حیثیت یہاں صرف ایک نوکرانی سے بڑھ کر نہیں تھی۔ کھانا بنانے لگے تو دل میں وسوسے تھے، کہیں نمک زیادہ نہ ہو جائے، کہیں پیاز کم نہ پڑ جائے۔ جب سالن تیار ہو گیا، ساس نے چمچ سے نکال کر چکھا۔ ٹھیک ہی ہے، لیکن نمک تھوڑا کم ہے، اگلی بار دھیان رکھنا، اور ہاں، جو دال بچی ہے اسے کل کے لیے رکھ لینا، ہر دن نئی دال نہیں بنتی یہاں۔ رات کو ساس نے بلایا، ہاتھ میں پرس تھا اور ایک رجسٹر۔ یہ گھر میرے شوہر کی پینشن سے چلتا ہے، جو کچھ آتا ہے میں سنبھالتی ہوں۔ تجھے جو بھی خرچ چاہیے ہوگا مجھے پہلے بتانا پڑے گا، اور ایک بات سن لے، تیرے شوہر کی تنخواہ کا آدھا حصہ تو وہ خود سگریٹوں میں اڑا دیتا ہے، باقی میں لے لیتی ہوں تاکہ گھر چلے۔ تو سوچنا بھی مت کہ تیرے خرچ الگ سے ہوں گے۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر کبھی طبیعت خراب ہو یا کچھ خریدنا ہو تو؟ وہ ہنسی۔ طبیعت؟ پہلے شوہر کو سنبھال، پھر طبیعت کی فکر کرنا، اور خریداری کا خواب چھوڑ دے، تیرے باپ کا مال نہیں ہے یہاں۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے لیے تازیانہ تھا، لیکن میں نے آنکھیں بند کر کے سن لیا۔ دل میں بس ایک دبی دبی دعا تھی کہ شاید کبھی کچھ بدلے۔ اگلے دن جب شوہر کام پر جانے لگا، میں نے کہا، اگر آپ شام کو آئیں تو صابن لے آئیں گے؟ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے بیزاری سے کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اماں ہی سب رکھتی ہیں، اور جو کچھ بچتا ہے وہ میرا نشہ کھا جاتا ہے۔ پر صابن تو ضروری ہے، کپڑے دھونا ہوتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا، پیچھے صرف سناٹا رہ گیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا نشے میں تھا، حسب معمول لڑتا جھگڑتا بے سود۔ اس رات میں نے چپ چاپ اپنی چادر سنبھالی اور کمرے کے کونے میں لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، تکیے نے چپ چاپ جذب کر لیے۔ کئی دن ہو چکے تھے کہ واشنگ پاؤڈر ختم ہو گیا تھا۔ شام کو جب وہ کام سے واپس آیا، میں نے ہمت کر کے آہستہ سے آواز دی، کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ سن سکیں تو۔ اس نے جوتے اتارے، بیگ ایک طرف رکھا اور سخت لہجے میں بولا، ہاں جلدی بول، دماغ ویسے خراب ہے، فضول باتیں مت کرنا۔ میں نے خود کو سنبھالا، کپڑے بہت میلے ہو گئے ہیں، پاؤڈر ختم ہو گیا ہے، اگر کچھ پیسے دے دیں تو میں لے آؤں؟ وہ ایک دم رک گیا، جیسے میری آواز نے اسے روک دیا ہو، لیکن اگلا لمحہ میری روح پر کاری زر بن کر اترا۔ نائلہ، ہر بار تمہیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ میں نے تو بس ضرورت کا کہا ہے۔ ضرورت؟ تمہاری ضرورتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک ہفتہ پہلے بھی کچھ مانگا تھا تم نے، اب کیا ہر بار حساب بھی دوں میں؟ میں نے تو صرف گزارش کی تھی۔ گزارش؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے باپ نے تمہیں پال کر ہم پر احسان کیا ہے؟ سن لو نائلہ، جو خرچ کرتا ہوں اپنے پیسوں کا کرتا ہوں، تمہاری طرح نہیں کہ دوسروں کی کمائی پر جیوں۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر میں نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اور ہاں، آئندہ مجھے مت گھسیٹنا ان باتوں میں۔ میرے اندر ایک چیخ ابھری، لیکن میں نے اسے سانس میں دبا لیا۔ اس نے مڑ کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا۔ میں دروازے کو گھورتی رہی، جیسے جواب وہیں لکھا ہو۔ اگلی صبح میں نے خود کو چولہے کے سامنے پایا، ہاتھوں میں جھاگ کی وجہ زخم تھے۔ میں نے اماں جی سے کہا، صابن ختم ہو گیا ہے، برتن دھونے میں ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ٹھٹھا مار کر ہنسی۔ ہائے ہائے نازک شہزادی، ہمارے زمانے میں تو راکھ سے برتن دھوتے تھے، تمہیں تو جیسے ہاتھوں کی فکر ختم نہ ہو۔ میں نے چپ چاپ کہا، اماں جی صرف درد ہو رہا ہے اس لیے کہا۔ انہوں نے تیزی سے رجسٹر بند کیا۔ ہاں ہاں، سب کو اپنی تکلیف نظر آتی ہے، دوسروں کا بوجھ نہیں آتا۔ اور سن، یہ گھر تیرے باپ کا نہیں، جو چاہے لے لے، یہاں ایک ایک چیز اماں کی اجازت سے ملے گی۔ اور سن، وہ کرایہ جو تمہارے باپ کی دکانوں سے آتا ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے کانوں میں صرف وہ ایک جملہ گونجتا رہا، تمہارے باپ کی دکانیں، جیسے وہ جائیدادیں نہیں میرا جرم تھی۔ اسی دن شام کو جب وہ صحن میں بیٹھا تھا،
پھر چپکے سے گئی، ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے ہوئے کہا، دیکھیں ہاتھوں میں زخم ہو گئے ہیں، اماں جی شاید صابن دے دیں اگر آپ کہیں تو۔ پھر وہی بات، اس نے مجھے گھور کر کہا، میں کچھ نہیں مانگ رہی، صرف بس کرو نائلہ، تم ہر بار کوئی بہانہ لے کر آتی ہو، تمہاری باتیں سن سن کے دماغ پک گیا میرا۔ کیا ہر بار اماں سے بھی سفارش کرواؤ گی؟ میں نے صرف ہاتھ دکھائے، درد ہے بس۔ ہاں ہاں، تم تو درد کے پیکر ہو نا، درد کا مجسمہ، اور میں کیا ہوں، تمہارے لیے ATM؟ میں کچھ نہ بولی۔ وہ اٹھا، جیب سے سگریٹ نکالا، سلگایا اور سگریٹ کا دھواں چھوڑتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میں وہاں کھڑی رہی، دیوار کی طرف دیکھتی ہوئی، جیسے وہ کچھ کہے گی، پر دیوار تو دیوار تھی، بے حس خاموش ساکت۔ میں نے پانی سے ہاتھ دھوئے، زخموں پر پانی لگا تو جلن نے آنکھوں سے ایک اور آنسو چھین لیا۔ آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ آج میری خاموشی بھی مجھ پر چیخ رہی تھی، پر اس چیخ کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے کپڑے، میری پسند، میری سوچ، سب کچھ جیسے کسی اور کی مٹھی میں تھا۔ یہاں ہر دن ایک جیسا ہوتا تھا، مگر ہر دن تھوڑا اور بھاری، تھوڑا اور زہریلا۔ کیا پہن رہی ہو؟ یہ رنگ تم پر نہیں جچتا۔ ساس کی آواز صبح صبح میری سماعت میں زہر گھول دیتی۔ یہ کوئی میلہ ہے جو تم ہر روز تھوڑا سا اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتی ہو؟ شوہر کے پیسے ہیں یہ، سمجھی، تمہارے باپ کے نہیں۔ میں دوپٹہ درست کرتے ہوئے چپ چاپ دوسرے کمرے میں آ جاتی۔ میرے کمرے میں صرف ایک پرانا سا دراز تھا جس میں میرے 5 جوڑے تھے، انہیں کو بار بار دھو کر پہننا، اس طرح کے بغیر ہی اوڑھنا اور تب بھی سننا۔ کپڑے ایسے پہنتی ہو جیسے مہارانی ہو، کام کاج کا دھیان رکھو، شوق کا وقت نہیں ہے۔ شوہر کبھی کبھی آ کر ایک آدھ جملہ بولتا، کبھی مسکرا دیتا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو، اور کبھی اچانک آنکھوں میں خون اتر آتا۔ ایک شام جب وہ دفتر سے آیا، میں نے دروازہ کھولا اور دھیرے سے پوچھا، آج جلدی آ گئے؟ ہاں، لیکن سوال جواب کا کوئی موڑ نہیں ہے، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ بس ایسے ہی، خوشی ہوئی دیکھ کر۔ میں نے پھر بھی نرمی سے کہا۔ وہ اندر گیا، جوتے ایک طرف پھینک کے اور بولا، پانی لاؤ۔ میں پانی لے آئی۔ وہ کچھ دیر ٹی وی دیکھتا رہا، پھر یکدم بولا، آج اماں کہہ رہی تھی کہ تم نے ان کے کہنے کے باوجود سالن میں گھی زیادہ ڈال دیا۔ میں نے چونک کر کہا، میں نے تو تول کے ہی ڈالا تھا، اماں جی نے جو کہا تھا۔ گھی تو بڑا ہوا تھا نا، وہی کافی ہے کہ غلطی ہوئی، تم ہر بات پر دلیل دینا چھوڑ دو۔ میں نے صرف سچ کہا۔ سچ؟ سچ تو یہ ہے کہ تم خود کو عقل مند سمجھنے لگی ہو۔ سن لو نائلہ، یہاں عقل کی نہیں اطاعت کی ضرورت ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ سچ میں آواز نہیں تھی، صرف دکھ تھا۔ کبھی رات کو جب سب سو جاتے، میں کمرے کے کونے میں بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کرتی، ماں کا وہ دوپٹہ جسے رخصتی کے وقت میرے سر پر رکھا گیا تھا۔ میں آج بھی روز دیکھتی، وہی دوپٹہ اب میرے آنسو پوچھتا تھا۔ کبھی کبھی شوہر کا رویہ نرم بھی ہو جاتا۔ ایک رات وہ دیر سے آیا، تھکا ہوا سا تھا۔ کھانا بچا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ جی، گرم کر دوں؟ نہیں، ایسے ہی دے دو، بہت تھکا ہوں۔ میں نے خاموشی سے تھالی لگا دی۔ اس نے 2 نوالے کھائے، پھر میری طرف دیکھا۔ نائلہ، جی، کبھی کبھی لگتا ہے تم بہت چپ ہو، کچھ بولتی کیوں نہیں؟ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں لمحاتی نرمی تھی، پھر سر جھکا کر کہا، بولنے کی اجازت کب ہے جو بولوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ شاید میرے جملے نے اسے کچھ دیر کے لیے روک دیا تھا، لیکن صرف کچھ لمحوں کے لیے۔ اگلی صبح وہی معمول، وہی کچن، وہی گنتی کی سبزیاں۔ ساس نے میرے ہاتھ سے پیاز کاٹتے ہوئے جھری لے لی۔ زیادہ ضائع نہ کرنا، تیرے باپ کے گھر سے نہیں آئے گا یہ سب۔ میں نے پھر کچھ نہیں کہا، میری زبان پر جیسے مہریں لگ چکی تھیں۔ ایک رات جب فریج کھولا تو ساس نے دیکھ لیا۔ کس نے کہا تھا کہ فریج کھولو؟ کچھ لینے کی اجازت لی تھی؟ اماں جی، بس پانی لینا تھا۔ پانی؟ کچن میں رکھا ہے نا گھڑے میں، وہی پیو۔ فریج مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، تمہارے جیسے کے لیے نہیں۔ کمرے میں جا کر میں نے پانی کا گھونٹ لیا اور پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ نائلہ جو شادی کے دن خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی، آج ایک قیدی کی طرح نظر آتی تھی۔ نہ خواب تھے نہ اختیار، ہر دن کسی اور کی مرضی سے جینا اور ہر رات آنکھوں کے نیچے بڑھتے سیاہ حلقے گننا۔ میری قسمت بن چکی تھی۔ وہ دن کسی عام دن جیسا ہی تھا، لیکن میرے جسم میں کچھ مختلف ہو رہا تھا۔ کمزوری، چکر، بھوک نہ لگنا۔ ساس نے تانا دیا، کام سے جی چراتی ہے، ذرا سا جھکنے میں سانس چڑھ جاتی ہے، مگر مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کیا پل رہا ہے۔
چپکے سے پڑوس کی خالہ کے ساتھ ہسپتال گئی، ٹیسٹ ہوا اور ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ پہلی بار اتنے دنوں کے بعد میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن وہ آنسو بہت جلد خوف میں بدل گئے۔ گھر آ کر کمرے میں بیٹھی رہی۔ شام کو شوہر آیا تو میں نے ہمت کر کے کہا، آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ کیوں، خیریت؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی میں امید سے ہوں۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، اماں کو بتایا؟ ابھی نہیں، سوچا پہلے آپ کو بتاؤں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، تو اب بتا دو، انہیں بھی خبر ہونی چاہیے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے جا کر اماں کو خبر دی۔ اماں جی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں امید سے ہوں۔ ساس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، جیسے کوئی خواب جاگا ہو۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے، اب کچھ خوشی کا وقت آئے گا، لیکن یاد رکھو یہ خوشی تبھی مکمل ہوگی جب پوتا ہوگا۔ میں چپ رہی۔ انہوں نے کہا، اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیٹی نکلی نا تو وہ پیٹ سے ہی ختم کروا دوں گی۔ ہمیں پوتی نہیں چاہیے، مجھے پوتا چاہیے۔ میرے جسم میں سردی سی دوڑ گئی، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ ایک پل کو لگا میرے اندر جو جان ہے وہ کام گئی ہو۔ اماں جی، اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا یہ سب۔ مت سکھاؤ مجھے دین نائلہ، اللہ بھی دیکھتا ہے کہ کون کیا چاہتا ہے۔ میں نے منت مانگی ہے، مجھے پوتا ہی چاہیے۔ اگر بیٹی نکلی تو مت سمجھنا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ شوہر ٹی وی دیکھ رہا تھا اور میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کچھ ناراض تو نہیں؟ نہیں، پر خوش بھی نہیں۔ دیکھو نائلہ، بات سیدھی ہے، اگر اماں خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ مجھے بیٹا یا بیٹی سے فرق نہیں پڑتا، پر اماں کو صرف بیٹا چاہیے۔ اگر بیٹی ہوئی تو اماں ناراض ہوں گی اور ان کے غصے کا سامنا تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہیں بچاؤں گا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی، پر میں نے اسے دکھایا نہیں۔ رات کو جب سب سو گئے، میں نے تکیے پر سر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، جو میرے اندر ہے اسے سلامت رکھ، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، بس وہ زندہ ہو، سلامت ہو۔ اگلے دن اماں نے مجھے بلایا، ہاتھ میں تسبیح گھما رہی تھی۔ سنا ہے تمہارے یہاں ڈاکٹر نے 3 مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ کا کہا ہے۔ جی اماں، تو سن، ہم تبھی پتا کر لیں گے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اور اگر بیٹی نکلی تو فوراً فیصلہ ہوگا۔ اس بار ضد ہے مجھے کہ پوتا آئے، خاندان کا نام آگے بڑھے گا، کوئی دکانوں کا وارث ہوگا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ سمجھ گئے نا نائلہ؟ جی اماں جی۔ ان کے لہجے میں کوئی ہمدردی نہ تھی۔ ان دنوں میرے دل میں خوف محبت پر حاوی ہو گیا۔ ہر دھڑکن کے ساتھ سوال ہوتا، کیا میرے اندر بیٹی ہے؟ اور اگر ہے تو کیا وہ زندہ بچ پائے گی؟ شوہر رات کو آیا تو میں نے دھیرے سے پوچھا، کبھی سوچا ہے اگر بیٹی ہوئی تو؟ اس نے کندھے اچھلا کر کہا، میں کیا کہوں، میرا تو بس یہ ہے کہ جو بھی ہو سلامت ہو، لیکن اماں جو چاہتی ہیں وہی ہوگا، میں نہیں روک سکتا انہیں۔ تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے اگر اماں؟ میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا نائلہ، مجھے سکون چاہیے، بحث نہیں۔ وہ سو گیا اور میں جاگتی رہی۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھا جیسے اپنی آنے والی اولاد کو تھپکی دے رہی ہوں۔ 3 مہینے مکمل ہونے کو تھے اور ہر دن میرے لیے ایک سوال تھا، میرے اندر کون پل رہا ہے، خوشی یا سزا، ماں ہونے کا خواب یا بیٹی ہونے کا جرم؟ آج وہ دن آ گیا تھا جس کا انتظار مجھے خوف کے ساتھ تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کا دن۔ ساس نے خود ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر سے پہلی ملاقات ہوئی۔ ایک درمیانی عمر کی سنجیدہ چہرے والی عورت جو اپنے فرائض سے زیادہ شاید کچھ اور بھی جانتی تھی۔ ساس نے دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی کہا، ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں صاف صاف بتا دیں بیٹا ہے یا بیٹی، اور اگر بیٹی ہو تو پلیز چھپائیے گا مت۔ ڈاکٹر حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ قانوناً اجازت نہیں کہ ہم ابھی جنس بتائیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ ساس جھنجھلا کر بولی، وقت کی بات چھوڑیں، ہمیں صرف یہ سننا ہے کہ بیٹا ہے، اور اگر بیٹی ہے تو ہم اپنا راستہ خود چن لیں گے۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے اندر لے گئی، میں ایک لمحے میں کرسی سے اٹھی اور ڈاکٹر کے قدموں میں جا گری۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کا واسطہ ہے، اگر بیٹی ہے تو میری ساس کو نہ بتائیں، وہ اسے ختم کروا دیں گی۔ مجھے جھوٹ سننا ہے لیکن میری بیٹی کو بچانا ہے۔ ڈاکٹر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ جھکی، مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، نائلہ،
میں تمہیں ماں کی نظر سے دیکھ رہی ہوں، فکر نہ کرو، جو بھی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان سر ہلایا۔ ساس نے سامنے بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے خاموشی سے ایک سانس لی، پھر مسکرا کر کہا، مبارک ہو، بیٹا ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ساس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اونچی آواز میں بولی، دیکھا، میں کہتی تھی نا میرا پوتا ہی آئے گا، چلو شکر ہے عزت بچ گئی۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور میں نے نظریں جھکا لی۔ میری آنکھوں میں شکر تھا پر دل ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ گھر واپسی پر ساس بار بار مجھے ہدایتیں دیتی رہی، اب سے زیادہ دھیان رکھنا، پوتا ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، دودھ وقت پر پیو، دوا نہ بھولو۔ میں ہر بات پر جی کہتی گئی۔ شوہر کو خبر ملی تو اس نے بھی سرد لہجے میں کہا، چلو اماں خوش ہو گئی، یہی کافی ہے۔ میں رات کو دیر تک جاگتی رہی۔ ڈاکٹر کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا، وہ عورت جس نے میرے جھوٹ کو زندگی کا سہارا بنایا، سچ چھپایا مگر ایک جان بچا لی۔ اگلے دن ساس نے صبح سے حالات دینا شروع کر دی۔ دودھ گرم کیا، دوا لی، بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ پوتا ہے، خاندان کا وارث۔ میں خاموش رہی، اندر سے ٹوٹ رہی تھی پر چہرے پر وہی صبر کا نقاب تھا۔ ایک دوپہر جب میں کمرے میں بیٹھی تھی، شوہر آیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولا، اب تمہیں خوش ہونا چاہیے، اماں راضی ہو گئی ہیں۔ کیا آپ خوش ہیں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ خوش؟ سکون چاہیے ہوتا ہے جو اماں کے خوش ہونے سے آتا ہے۔ میں نے نظریں پھیر لی۔ میں ہر دھڑکن کے ساتھ دعا کرتی کہ وہ دن کبھی نہ آئے جب سچ میرے گھر کی دہلیز پر آ کر سوال کرے، سچ جو میری بچی کو چھین سکتا تھا، اور وہ جھوٹ جس نے ایک جان کو بچا لیا تھا۔ 9 مہینے گزر چکے تھے، ہر دن ایک سوال، ہر رات ایک دعا۔ میری ہر سانس کے ساتھ بیٹی کی زندگی بندھی ہوئی تھی۔ میں اسے دل ہی دل میں نور کہتی تھی، میرا چھوٹا سا نور جو ابھی دنیا سے چھپا ہوا تھا لیکن میرے دل میں روشن تھا۔ وہ رات جب درد شروع ہوا، ساس کا لہجہ بھی کانٹوں جیسا ہو گیا۔ یاد رکھ نائلہ، پوتا ہو ورنہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کی گنجائش نہیں۔ میں چپ رہی، بس پیٹ پر ہاتھ رکھے درد کے ساتھ وہ جملے بھی سہ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچنے پر میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ شوہر باہر انتظار کر رہا تھا۔ ساس بار بار نرسوں سے سوال کرتی رہی، پتہ چلا بیٹا ہے نا؟ لیبر روم میں جب میری چیخیں بلند ہوئیں، میری دل کی دھڑکن اس لمحے بس یہ کہہ رہی تھی، اے اللہ میری بچی کو سلامت رکھنا، وہ تیرا ہی دیا ہوا نور ہے۔ پھر ایک معجزہ ہوا، ایک ننھی سی جان کی آواز گونجی، میری آنکھیں دھندلا گئیں مگر میں سمجھ گئی وہ آ گئی ہے، میری بیٹی، میری نور۔ ڈاکٹر نے بچی کو میرے سینے پر رکھا، میں نے اسے چھوا، چوم لیا۔ آنسو ٹپکنے لگے پر اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں تھے، ماں بننے کی مکمل شدت کے تھے۔ کچھ دیر بعد جب کمرے میں ساس داخل ہوئی، اس کے چہرے پر بے چینی صاف لکھی تھی۔ بیٹا ہوا نا؟ جلدی بتاؤ۔ نرس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، بیٹی ہوئی ہے۔ کیا؟ ساس کی آواز کانوں میں بجلی بن کر ٹوٹی۔ جھوٹ بول کر بیٹی پیدا کی؟ ڈاکٹر نے تو کہا تھا بیٹا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے سچائی کی روشنی سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ سب تمہاری سازش تھی نائلہ، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، یہ تو تم نے جان بوجھ کر کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں جی، اللہ کی مرضی ہے۔ بند کرو یہ باتیں، مجھے پوتی نہیں چاہیے تھی، تم نے جھوٹ بول کر میرے ساتھ کھیلا۔ اسی لمحے شوہر اندر آیا۔ اس نے ساس کی آواز سنی اور بچی کو میری گود سے اٹھایا۔ اس نے بیٹی کو غور سے دیکھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، معصوم سا چہرہ اور اس کے نرم سانسیں۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر حیرت اور نرمی دونوں ایک ساتھ چھا گئیں۔ کتنی چھوٹی ہے، کتنی معصوم۔ ساس غصے سے بولی، اسے گود میں لینے سے بیٹا نہیں بن جائے گا، تمہیں دھوکہ دیا اس لڑکی نے۔ وہ خاموش رہا، بچی کو واپس میری گود میں رکھا اور آہستہ سے بولا، ماں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب شور مچانے کا کیا فائدہ؟ تو اب تم بھی اس کی طرف داری کرو گے؟ نہیں ماں، میں صرف تھک گیا ہوں بحث سے، چیخوں سے۔ ساس غصے سے پیچھے ہٹ گئی۔ بس دیکھتی جاؤ نائلہ، یہ بیٹی تمہیں مہنگی پڑے گی، تم نے میرا خواب چھینا ہے۔ میں نے بیٹی کو قریب کیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری نور، تو خواب نہیں حقیقت ہے، تو میری زندگی ہے۔ اس دن ہسپتال کے بستر پر میں نے سیکھ لیا کہ جنم دینا صرف جسم کا عمل نہیں ہوتا، یہ دل کا بھی امتحان ہے۔ واپسی پر جب ہم گھر پہنچے، ساس نے دروازے پر بھی استقبال نہیں کیا۔ یہ بچی یہاں رہے گی
لیکن میری نظر سے دور۔ میں نے جو سنا ہے وہی مانا تھا۔ جھوٹ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، ساس نے غصے میں کہا۔ شوہر نے بچے کو گود میں لیا اور بس اتنا کہا، میں کمرے میں ہوں۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں داخل ہو کر بیٹی کو بستر پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ شوہر نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ تم نے ڈاکٹر سے جھوٹ بلوایا؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سچ بتاتی تو یہ بچی آج دنیا میں نہ ہوتی۔ آپ کی ماں ختم کروا دیتی اسے۔ وہ کچھ نہیں بولا، کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے جو کیا صرف اپنی بیٹی کے لیے کیا۔ وہ میری ذمہ داری ہے، میری روشنی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹی کی مدھم سانس سے ہی سنائی دے رہی تھی۔ باہر سے سانس کی گنگناہٹ آ رہی تھی، جیسے وہ اب بھی خوش ہونے کا ناٹک کر رہی ہو۔ رات کو جب سب سو گئے میں بیٹی کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ اس کا ننھا ہاتھ میری انگلی تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ جان گئی ہو کہ دنیا کی دشمنی سے بچنے کے لیے ماں ہی کافی ہے۔ بچی کو گود میں لیے کئی راتیں بیت چکی تھیں، مگر نیند میری آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ نور اب 3 ہفتے کی ہو چکی تھی۔ ننھے ننھے ہاتھ، نرم سا لمس، اور ہر بار جب وہ مجھے دیکھتی میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا تھا۔ لیکن اب وہ بار بار رونے لگی تھی۔ پیٹ میں درد، چیخیں، تڑپ۔ ساس کی باتیں ویسی کی ویسی تھیں، بلکہ اور کڑوی۔ میں نے نور کے دودھ کے ڈبے کے لیے ساس سے پیسے مانگے۔ دودھ کیوں نہیں پلاتے اسے؟ گھر کا ہے، خالص ہے۔ ہمارے زمانے میں تو یہی پیتے تھے سب بچے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں جی، شاید نور کو یہ دودھ راس نہیں آ رہا۔ وہ پیتی ہے مگر پھر فوراً کہہ کر دیتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بعض بچوں کو باہر کا دودھ دینا پڑتا ہے۔ پوتا ہوتا تو 1000 روپیہ روز لگاتی، یہ تو بوجھ ہے۔ ابھی سے نخرے، باہر کا دودھ، کیا اب روز بازار جائیں؟ میں صرف اپنی بیٹی کے لیے مانگ رہی ہوں۔ بس بس، تمہاری زبان دن بدن لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھ، میں ابھی زندہ ہوں اور میرے ہوتے تم اپنے فیصلے نہیں چلا سکتی۔ اگر کچھ چاہیے تو اپنے باپ کے گھر سے منگوا لو۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ دل چاہا کچھ کہوں مگر زبان پر تالا پڑ چکا تھا۔ اس رات نور بہت روئی۔ میں اسے سینے سے لگاتی، وہ پھر بھی تڑپتی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو لگتا اندر آگ جل رہی ہو۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں اور میرا دل جیسے ہر لمحہ خون رو رہا ہو۔ شوہر سے بات کی، وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ نور کا دودھ ہضم نہیں ہو رہا، اگر آپ تھوڑے پیسے دے دیں تو میں باہر سے لے آؤں۔ اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، اماں کے پاس ہیں پیسے، مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو؟ میں نے اماں سے بات کی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہا پوتا ہوتا تو دیتی۔ تو کیا میں ان سے لڑوں؟ تمہیں پہلے ہی سمجھایا ہے، اماں جو کہتی ہیں وہی ہوتا ہے۔ مجھ سے کچھ مت کہنا، میں نہیں کر سکتا کچھ۔ یہ آپ کی بیٹی ہے، صرف میری نہیں۔ میں نے کہا نا، اماں سے بات کرو، مجھے مت گھسیٹو ان باتوں میں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، جیسے نور کی چیخیں اس کے کانوں تک پہنچتی ہی نہ ہوں۔ رات کو نور کی حالت اور بگڑ گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، آنکھیں لال، چہرہ پسینے سے تر۔ میں نے ساس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں جی، پلیز تھوڑے پیسے دے دیں، دودھ لانا ہے، بچے کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اندر سے آواز آئی، رات کے اس پہر مجھے جگانے آئی ہو؟ کیا ہو گیا اس رونے کی مشین کو؟ پلیز صرف آج دے دیں، میں صبح واپس کر دوں گی۔ دروازہ کھلا، ساس نے غصے سے کہا، نائلہ، حد کر دی تم نے، یہ کوئی شہزادی ہے؟ رو رہی ہے تو رونے دو۔ پوتا پیدا کرتی نا، تب دیکھتی تو کیا مانگتی، سب کچھ دے دیتی۔ جا، میرا وقت نہ برباد کر۔ دروازہ اس کے ہاتھ سے زور سے بند ہوا اور میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ نور کا رونا میرے ہاتھوں میں زور پکڑتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے ہمت کی، شوہر سے دوبارہ بات کی۔ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو کم از کم خود ہی دودھ لے آئے، میں ہر بار ساس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ نور کی طبیعت روز بگڑ رہی ہے۔ اس نے کڑوی نظروں سے کہا، تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں اماں سے چھپ کر کچھ کروں۔ اگر چھپ کر کرنا پڑے تو کیجیے، بچے کی جان کا سوال ہے۔ اس نے سر جھٹکا، تم اپنی باتیں خود سنبھالو، مجھے اس میں نہیں پڑنا۔ میرے لیے جیسے ہر در بند ہوتا جا رہا تھا۔ اسی رات نور کو ہلکا بخار بھی ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھاری اور جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتی، ہاتھ پاؤں مارتے مارتے تھک جاتی۔ میں نے ایک بار پھر ساس کے سامنے ہاتھ جوڑے، آپ کو اللہ کا واسطہ صرف 100 روپے دے دیں، بچی بہت بیمار ہے، میں خود لے آؤں گی دودھ۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بیٹی کے لیے یوں روتی ہو جیسے خزانہ لٹا دیا ہو۔ کیا دنیا میں بیٹیاں اتنی اہم ہو گئی ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں جی، وہ بہت تکلیف میں ہے اور میں تھکی ہوئی ہوں،
روز روز یہی ڈرامے سننے کو نہیں بیٹھ سکتی، اب ہٹ جاؤ سامنے سے۔ میں اپنی بچی کو اٹھائے واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ اب تھک چکی تھی، بس سسکیاں تھیں، سانسیں مرہم اور آنکھوں میں درد۔ میری نیند، میرے صبر سب چھن چکا تھا۔ صرف ایک ماں بچی تھی جو اپنی بچی کے ساتھ جاگ رہی تھی۔ نور میری گود میں تھی اور میں اسے بار بار تھپک رہی تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف محبت، بھوک اور لاچاری، اور ان سب کے بیچ میری بیٹی جو روز تھوڑا تھوڑا مر رہی تھی۔ نور میری گود میں بے سدھ تھی، ہونٹ خشک، جسم ٹھنڈا، لیکن ماتھا دہکتا ہوا۔ شوہر کو کال کی، وہ دوسرے شہر کسی کام سے گیا تھا۔ بار بار فون ملاتی رہی لیکن ہر بار بجتا رہا، کوئی جواب نہیں آیا۔ صبح کا وقت قریب تھا، سورج ابھی نکلنے نہیں پایا تھا لیکن میری روشنی ڈوب رہی تھی۔ میں نور کو چادر میں لپیٹ کر باہر نکلی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ خالہ پلیز تھوڑے پیسے دے دے، بچی کی حالت بہت خراب ہے، دوا لینی ہے۔ نائلہ بیٹی، میرے پاس خود کچھ نہیں، مہینہ ختم ہونے کو ہے، دوسرے گھر گئی، باجی میں واپس کر دوں گی، بس بچی کے لیے دوا چاہیے، ہمیں معاف کرو، خود بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے در در جاتی رہی لیکن ہر در بند، ہر دل سخت۔ تب ایک عورت جو پاس والے گلی میں رہتی تھی میرے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرانی سی شال تھی اور آنکھوں میں تھوڑا سا رحم۔ لے بیٹا، میرے پاس بس اتنے ہی ہیں، میں تو خود دوا لینے آئی تھی اپنے شوہر کی، پر تیری بچی کی حالت دیکھ کے دل پگھل گیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میں لوٹا دوں گی، قسم اللہ کی، پہلے بچی کو بچا۔ میں بھاگتی ہوئی نور کو لے کر قریبی کلینک پہنچی۔ اندر نرس نے دیکھا اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے بچے کی آنکھیں چیک کی، سینہ سنا اور ایک نظر میری طرف دیکھا۔ یہ کب سے بخار میں تھی؟ 2 دن سے، پر پیسے نہیں تھے دوا کے۔ ڈاکٹر خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، یہ بہت دیر ہو چکی ہے، سانس رک چکی ہے نائلہ۔ میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی، ایک چیخ میرے حلق میں پھنسی، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ نہیں نہیں، آپ چیک کریں پھر سے، میری نور، میری بچی سانس لے رہی تھی ابھی۔ میں معذرت خواہ ہوں، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ میں نے نور کو بازوں میں کس لیا، جیسے زور دینے سے زندگی واپس آ جائے، پر اس کا جسم ساکت تھا، جیسے دنیا کی تمام آوازیں سن کر بھی خاموشی چن لی ہو۔ ہسپتال کے کمرے سے نکلتے ہوئے میرے قدم ڈگمگا گئے، لوگوں کی نظریں، گاڑیوں کا شور، سب دھندلا گیا۔ میرے سینے پر نور کی لاش تھی اور میری گود خالی ہونے لگی۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ساس نے کھولا۔ میرے ہاتھ میں چادر میں لپٹی نور کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ایک پل کو کوئی اثر نہ آیا۔ کیا ہوا؟ نور مر گئی اماں جی۔ ایک سناٹا چھا گیا۔ مر گئی؟ ہاں، آپ کی پوتی جو پیدا ہوتے ہی بوجھ ٹھہری، آج دنیا چھوڑ گئی۔ ساس نے پلکیں بھی نہ جھپکی، بس دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نور کو لے کر کمرے میں آئی، بستر پر اسے رکھا۔ اس کا چہرہ سکون میں تھا، جیسے ماں کے درد سے آزاد ہو گئی ہو۔ میں اس کے پاس بیٹھی رہی، اسے گود میں لیے تھپکی دیتی رہی، جیسے اب بھی اسے سلانا ہو۔ اسی وقت شوہر آیا، تھکا ہوا، چہرے پر مسکراہٹ۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر بولا، کیسی ہے نور؟ میں نے سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نور چلی گئی، وہ ٹھٹک گیا، پھر آگے بڑھا، بچی کو اٹھایا اور چیخ مار کر رونے لگا۔ نہیں، میری بیٹی نہیں جا سکتی نائلہ، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کئی بار فون کیا، تم نے نہیں اٹھایا۔ میں در در گئی، کسی نے مدد نہ کی، میں اکیلی تھی، بس نور تھی میرے ساتھ۔ وہ روتا رہا، میں روتی رہی، اور بیچ میں وہ بچی جو اس دنیا کے ظالم موسم میں چند ہفتے ہی جی سکی۔ میرے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا، لیکن زبان پر خاموشی تھی، دل میں جیسے کوئی طوفان ابل رہا تھا۔ ساس دروازے پر کھڑی تھی، اس کا چہرہ اسپاٹ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اٹھی، چادر کو ذرا سا اور ٹھیک کیا، نور کی پیشانی کو چوما اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ صحن میں آ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اتنے دنوں کے بعد میں نے اپنی گردن سیدھی کی تھی، آنکھوں کو آسمان سے ملایا تھا۔ اے اللہ، میری آواز ہلکی مگر آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ یہ بچی تیری ہی دی ہوئی تھی نا؟ تو نے ہی تو کہا تھا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ میں نے تیری رحمت کو بچایا، اسے سینے سے لگایا، پر تو نے بھی مجھ سے چھین لی۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے، میں تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن الفاظ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگر تو مجھے میری بچی واپس نہیں دے سکتا تو کم از کم انصاف تو دے۔ وہ جو دن رات میرے بچے کو منحوس کہتی رہی، وہ جو مجھے بوجھ سمجھتی رہی، جس نے نور کے دودھ کے پیسے تک نہیں دیے، اس سے تو حساب تو لے۔ میری بچی تڑپ تڑپ کے مر گئی،
میں در در پھرتی رہی اور وہ دروازہ بند کر کے سو گئی۔ اے میرے رب، اگر تو دیکھ رہا ہے تو جواب دے، یا خاموش رہ کے مجھے بھی مار دے۔ میرے الفاظ ختم ہوئے پر دل میں آگ اور بڑھ گئی۔ صحن میں خاموشی چھا گئی، صرف میری سسکیاں باقی رہ گئیں۔ اتنے میں اندر سے ساس کی چیخ کی آواز آئی، ارے میرے ہاتھ، میرے پاؤں، او میرے خدا! میں چونک کر دوڑی۔ شوہر بھی اٹھا، ہم دونوں اندر گئے۔ ساس فرش پر گری ہوئی تھی، ہاتھ اکڑے ہوئے، منہ ٹیڑھا، آنکھیں کھلی، لیکن زبان سے واضح کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اماں، آپ کو کیا ہو گیا؟ شوہر اس کے قریب گیا مگر وہ جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ جلدی ایمبولینس بلاؤ، وہ مجھ سے چیخ کر بولا۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی، میری آنکھیں اب بھی نم تھیں، لیکن دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا، جیسے آسمان نے میری فریاد سن لی ہو، جیسے انصاف کا پہلا پتھر اب گرا ہو۔ ہسپتال لے جانے پر ڈاکٹر نے معائنہ کیا، پھر ایک طویل خاموشی کے بعد شوہر کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کی والدہ کو فالج کا شدید اٹیک ہوا ہے، وہ مکمل مفلوج ہو چکی ہیں، جسم کا آدھا حصہ حرکت نہیں کرے گا اور زبان بھی متاثر ہوئی ہے، زندگی بھر کے لیے بستر پر ہوں گی۔ شوہر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اس نے میری طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کچھ بھی نہ کہہ پایا۔ میری نظریں اب بھی ساس کے چہرے پر تھیں جو ہسپتال کے بیڈ پر بے بس پڑی تھی، وہ جو ہر دن اپنی زبان سے میرے لیے زہر اگلا کرتی تھی، آج وہی زبان جامد تھی۔ رات کو جب ساس کو گھر لایا گیا پورا محلہ جمع تھا، میں دروازے پر کھڑی تھی، نور کی گود خالی تھی لیکن نگاہوں میں خاموش طاقت تھی۔ محلے کی ایک عورت نے سرگوشی کی، اللہ کا انصاف ہے بی بی، بچے کی چیخیں سن لی گئی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس آسمان کی طرف نظر کی، وہ خاموش تھا، لیکن آج وہ خاموشی بھی میرے لیے جواب تھی۔ کمرے میں جا کر میں نے نور کی خالی جھولا دیکھا، اس میں اس کی چھوٹی چادر رکھی تھی جو اب بھی اس کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے وہ چادر سینے سے لگا لی۔ شوہر اندر آیا، میرے قریب بیٹھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نور کو ہم اتنی جلدی کھو دیں گے۔ میں نے کہا، تم نے سوچا نہیں، بس آنکھیں بند رکھی۔ جس دن تم نے نور کی آواز نہیں سنی، اس دن وہ ہمیں چھوڑنے لگی تھی۔ مجھے افسوس ہے، افسوس اب نور کے کسی کام کا نہیں، اور تمہاری ماں، وہ اب وہی بھگت رہی ہیں جو انہوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا۔ وہ چپ ہو گیا، کچھ لمحوں بعد اٹھا اور باہر چلا گیا۔ میں نے جھولا جھولا جس سے نور اب بھی اس میں ہو، اس کی سانسیں، اس کی ننھی آواز، سب میری یاد میں تھی۔ میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، شکریہ میرے رب، تو نے میری فریاد سن لی، تو خاموش سہی لیکن اندھا نہیں۔ کمرے کی خاموشی میں وہ جھولا ہلتا رہا، میری گود خالی تھی لیکن میرا آنچل اب کمزور نہ تھا۔ نور گئی پر وہ آسمان سے میرے حق میں گواہی دے گئی۔ نور کی جدائی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اس کی خوشبو، اس کی آہیں، اس کی نرم سی انگلیاں اب بھی میری گود میں محسوس ہوتی تھیں۔ اس کی یاد میرے اندر کہیں اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ہر دن، ہر پل وہ میرے ساتھ جیتی تھی۔ سانس بستر پر پڑی تھی، زبان گنگ، ہاتھ بے جان، وہ جو ایک وقت میں ہر لفظ سے زہر ٹپکاتی تھی، اب اشاروں سے بھی بے بس ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں صرف ایک تاثر تھا، پچھتاوا۔ کبھی میں ان آنکھوں سے نفرت دیکھتی تھی، آج انہی آنکھوں سے ندامت برس رہی تھی۔ لیکن اب وہ وقت گزر چکا تھا جب میں اس کے بولوں سے ڈرتی تھی۔ اب وہ خاموش تھی اور میں خاموشی سے جیت رہی تھی۔ شوہر بدلنے لگا تھا۔ نور کے جانے کے بعد کچھ اس کی آنکھوں میں بھی وہ خالی پن آ گیا تھا جو میری روح میں برسوں سے تھا۔ اب وہ سگریٹ ہاتھ میں نہیں لیتا تھا، ہر شام گھر آتا، میرے قریب بیٹھتا اور بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن شام کو جب دھوپ دیواروں سے پھسل رہی تھی، وہ میرے پاس آیا۔ نائلہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ وہی شخص تھا جس نے برسوں میرے اندر زخم بوئے تھے، مگر اب اس کی آواز میں کچھ اور تھا، شاید شرمندگی، شاید مان۔ میں جانتا ہوں، میں بہت پیچھے رہ گیا۔ جب تم لڑ رہی تھی میں تماشائی تھا، جب تم رو رہی تھی میں چپ رہا، لیکن اب جب میں اپنی ماں کو یوں بے بس دیکھتا ہوں تو وہ سب لمحے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جب تم انہی آنکھوں سے مدد مانگا کرتی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، کچھ زخم معافی سے نہیں بھرتے، لیکن کیا کچھ رشتے معافی کے بغیر جی سکتے ہیں؟ میں خاموش رہی، پھر پلٹ کر کہا، نور چلی گئی پر اس کی یاد نہیں۔ تم نے میری گود سے بیٹی چھینی، اب اگر تم واقعی کچھ بدلنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، میری پہلی گود اب کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ وہ میری بات سنتا رہا، کچھ لمحوں بعد سر جھکا کر بولا، اگر تم ایک اور موقع دو تو میں تمہیں ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں نے بولنا کم کیا لیکن دیکھنا شروع کیا۔ وہ واقعی بدلنے لگا تھا،
اب وہ ساس کے سامنے بھی میرا ساتھ دیتا۔ جب وہ بستر پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی، وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا، صفائی کرتا، دوا دیتا، اور کبھی میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر کہتا، تم آرام کرو، آج میں سب سنبھال لوں گا۔ ایک دن ڈاکٹر نے بتایا کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ ایک لمحے کو دل کانپ اٹھا، جیسے نور کی چیخیں دوبارہ گونجنے لگی ہوں، لیکن پھر ہاتھ پیٹ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ، جو بھی دے سلامت رکھنا، میں اب کسی کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں تلخی کم ہونے لگی۔ سچ یہ ہے کہ نور کے بعد میں خالی ہو چکی تھی، اور اب اس خالی جگہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے زندگی واپس آ رہی تھی۔ 9 مہینے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے جب میرے ہاتھ میں اسے تھمایا، میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، تم میری گود کا دوسرا خوش نصیب ہو، پر یاد رکھنا، پہلا ہمیشہ تمہاری بہن نور رہے گی۔ گھر آ کر شوہر نے بیٹے کو گود میں لیا، اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ یہ ہماری نئی شروعات ہے نائلہ۔ میں نے سر ہلایا۔ سچ تو یہ تھا کہ یہ شروعات تھی، پر ایک مکمل سفر کے بعد، وہ سفر جس نے مجھے توڑا، بکھیر دیا اور پھر سنوارا۔ ساس اب بھی بستر پر تھی۔ وہ میری گود میں بیٹے کو دیکھتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، پر ہر دن ہر لمحہ اس کی نظریں معافی مانگتی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں بیٹے کو لیے بیٹھی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے بیٹے کا چھوٹا سا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ وہ تھوڑا سا ہلی، آنکھوں سے 2 قطرے نکلے۔ میں نے آہستہ سے کہا، دیکھا اماں جی، بیٹا آ گیا ہے، لیکن جس کو آپ نے جینے نہیں دیا، وہ بیٹی، وہ میری دنیا تھی۔ اس دن میں نے محسوس کیا اس کی خاموشی چیخ رہی ہے۔ شاید وہ کہنا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دو، اور شاید میں سن بھی رہی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی آسمان جس کی گواہی پر میرے رب نے مجھے جیت دی تھی۔ میرے بیٹے کی مسکراہٹ، میرے شوہر کا بدلتا ہوا رویہ، میری گود کی رونق، سب کچھ واپس آ رہا تھا۔ مگر میری پہلی جیت وہ نور تھی، اور میرا خاموش لمحہ میری استقامت کی گواہی۔ نور کے بعد سب کچھ بدلا، مگر اس بدلاؤ کی قیمت وہ تھی جو کسی ماں کو کبھی ادا کرنی چاہیے۔ میری گود تو دوبارہ بھر گئی، لیکن دل کی وہ جگہ جہاں نور ہنستی تھی، وہ آج بھی خاموش ہے۔ ایک رات میں ساس کے کمرے میں گئی، سب سو چکے تھے، بیٹا پاس سو رہا تھا۔ میں نے ساس کے قریب جا کر چادر درست کی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، لیکن جو کہنا تھا وہ اس وقت کہنا تھا جب نور زندہ تھی۔ اس کی پلکیں تھر تھرا گئی۔ اب آپ صرف آنکھوں سے بات کرتی ہیں، جیسے میری بچی صرف سسکیوں سے کرتی تھی۔ وہ تکیے پر نظریں جما کر رہ گئی، جیسے قبول کر رہی ہو کہ اب زبان نہیں، صرف آنکھیں بولتی ہیں۔ صبح میں نے اسے دوا دی، وہ خاموش تھی، اس کے ہاتھ کا لمس سرد، جیسے وقت کا بہاؤ رک گیا ہو۔ شوہر آیا، اس نے ساس کے پیر دبائے۔ کاش اماں، آپ نے نائلہ کی بات اس دن سن لی ہوتی، شاید نور آج ہمارے درمیان ہوتی۔ ساس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے آنکھیں پھیر لیں، کیونکہ کچھ دکھ وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھنا دوبارہ جینا ہوتا ہے۔ ایک دوپہر وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کھانا کھلانے کے بعد اس کا چہرہ صاف کیا، اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب بھی موت کی دعا کرتی ہیں؟ اس کی پلکیں ایک بار تیزی سے جھپکی، جیسے ہاں کہنا چاہتی ہو۔ پر موت بھی اب شاید آپ سے روٹھ چکی ہے۔ وہ رحمت ہے، اور آپ نے جو کیا وہ ظلم تھا۔ اب ہر دن ہر لمحہ وہ سزا ہے جو آپ کو خود چننی پڑی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نور نے آپ کو معاف کر دیا ہوتا، وہ تو بہت چھوٹی تھی، بس روتی تھی، چپ ہو جاتی تھی۔ پر میں نے یاد رکھا، اور یاد رکھا کہ بیٹی نعمت ہے، آزمائش نہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف پنکھے کی آواز میں اٹھی چادر اوڑھی، بیٹے کو اٹھایا اور باہر آ گئی۔ صحن میں آسمان صاف تھا، بادل نہیں تھے، سورج چمک رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما۔ بیٹا، جب تم بڑے ہوگے تو جاننا، تمہاری ایک بہن بھی تھی، نور، جسے اس دنیا نے جینے نہیں دیا، لیکن وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہر بار جب تم مسکراؤ گے وہ خوش ہوگی، جب تم رو گے وہ تمہارے پاس ہوگی۔ شوہر میرے پاس آیا، خاموشی سے بیٹھا۔ تم نے بہت کچھ جھی لیا نائلہ، اور تم نے سب کچھ خاموشی سے سہ لیا۔ میں کمزور تھی پر ٹوٹی نہیں، کیونکہ میرے ساتھ رب تھا۔ کیا کبھی مجھے معاف کر سکو گی؟ میں نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، تم نے نور کو نہیں بچایا، لیکن تم نے میرے دکھ کو سمجھنا سیکھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کرتی، میں تمہیں بدلتی ہوئی دیکھتی ہوں، اور وہی کافی ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ ساس کی حالت اب بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ہر دن ہر رات وہ موت کے لیے دعا کرتی،
پر کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ دوا کام کرتی لیکن جان نہیں چھوٹتی۔ محلے والے کہتے اللہ کا عذاب ہے یہ، بیٹی کو مارنے کی سزا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتی، صرف سنتی ہوں۔ مجھے بیٹی ہونے پر سزا ملی مگر رب نے خود فیصلہ دیا۔ بیٹی کو مارا تو رب نے ظالم کو زندہ لاش بنا دیا۔ وہ عورت جو بولتی تھی اب چپ ہے، جو حکم دیتی تھی اب دوسروں کی طرف دیکھتی ہے، بس ایک پلک جھپکاتی ہے۔ اس کی دنیا ایک بستر ہے اور انتظار، ایک ایسی موت کا جو آتی ہی نہیں۔ میری گود میں اب بیٹا ہے پر میری روح میں نور ہے۔ وہ بیٹی جسے میں نے جھوٹ بول کر بچانے کی کوشش کی اور دنیا نے پھر بھی چھین لیا، پر اس کی یاد میری فتح ہے اور یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہر اس عورت کے لیے ایک نشان ہے جو کسی بیٹی کی ماں ہے۔ یاد رکھنا، بیٹی نعمت ہے، آزمائش نہیں، اور جو اس نعمت کو رد کرے وہ جیتا نہیں، وہ صرف مرتا ہے، روز لمحہ لمحہ، جیسے میری سانس جو زندہ ہے پر صرف سانسوں میں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔